الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 215 ہے۔ اس سے پہلے سورہ مریم کی آیت نمبر 4 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ مریم کی آیت نمبر 5 سے درس کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، اور اسی حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور کہا کہ میں ڈرتا ہوں اپنے بے دین رشتہ داروں سے کہ وہ میرے بعد دین ضائع نہ کر دیں، اور میری بیوی بھانج ہے، پس بخش دے مجھے اپنے پاس سے ایک وارث۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ دعا ایک عبادت ہے، اور دعا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبیوں نے بھی جب دعا مانگی تو اللہ سے ہی مانگی، اور اللہ والوں نے بھی ہمیشہ اللہ سے ہی دعا مانگی ہے، اللہ سے ہی التجا کی ہے، اور اللہ سے ہی مانگنے کی تعلیم بھی دی ہے کہ اللہ سے مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا کہ تمہارا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے طلب کرو، اللہ سے مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ اس سے سوال کرے، اس سے مانگے، اور دنیا والے جو ہوتے ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ دنیا والوں سے سوال کریں، دنیا والوں سے مانگیں، وہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ کو دیں گے اور پھر آپ سے ناراض ہوں گے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، مجھ سے مانگے، مجھ سے طلب کرے، وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ بندہ آئے اللہ اتنا اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالحین بندوں سے یہ سمجھتے ہوئے طلب کرنا کہ دینے والا مالک حقیقی تو اللہ ہی ہے، یہ بیچ میں ایک سبب اور ذریعہ ہیں، یہ جائز تو ہے، لیکن اب اس کو اپنا جو ہے وظیفہ بنا لینا، بہرحال اسے علماء نے منع کی ہے۔ علماء نے کیا کہا؟ اللہ سے ہی مانگو۔ لیکن جو اگر وسیلہ اور ذریعہ ایک سمجھ کر طلب کر لیتے ہیں تو اس پر شرک اور کفر کے فتوے لگانا یہ بھی ایک زیادتی ہے، اور یہ سراسر یعنی اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لیکن جو یہ خوش عقیدگی رکھتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے یہ کہ وہ مانگیں بہرحال اللہ رب العزت سے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یہ میرے بے دین رشتہ دار ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے تو کوئی وارث عطا فرما کہ جو کیا ہو، یرثنی و یرث من آل یعقوب، ایک ایسا وارث جو وارث بنے میرا اور وارث بنے یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور بنا دے اسے اے رب پسندیدہ سیرت والا۔ تو اولاد کی دعا مانگی آپ نے اللہ تعالیٰ سے، اور کیا کہا کہ وارث ایسا ہو کہ جو تیرا پسندیدہ ہو، جن نیک اولاد ہو۔ اب ہمارے مانگنے میں اور اللہ والوں کے مانگنے میں یہ فرق ہے۔ ہم تو کہتے ہیں دنیا کا یہ مال آ جائے، یہ اولاد آ جائے، فلاں ہو جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسی اولاد دینا جو تیری پسندیدہ ہو، جو تیری محبوب ہو، ایسی اولاد ہو جو نیک سیرت ہو، نیک کردار والی ہو، وہ اولاد مانگی، اور اس طرح دین کے اعتبار سے سوال کیا۔ اور جیسے پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے رشتہ دار رہے، اکثریت نے ہمیشہ
نبیوں کی مخالفت کی اور وہ ان کے دشمن بن گئے. بہت کم رشتہ دار ایسے خوش نصیب لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی قوم کے نبی کی بات کو مان لیا. اور ایسا ہی معاملہ اہل اللہ کا بھی ہے کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، تو ان کے رشتہ دار بھی عموماً دینی معاملات میں ان کی مخالفت کیا کرتے ہیں اور ان سے استفادہ نہیں کر پاتے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ استفادہ انسان تب کرتا ہے جب اس میں عقیدت ہو، ادب ہو اور اطاعت ہو. یہ تین بنیادی چیزیں ہیں، یعنی عقیدت، ادب اور اطاعت. اور عموماً رشتہ داروں کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں. نہ عقیدت ہوتی ہے، نہ ادب ہوتا ہے اور نہ اطاعت ہوتی ہے، بلکہ وہ صرف رشتے کے اعتبار سے جانتے پہچانتے ہیں اور رشتے کے اعتبار سے ہی معاملات کو کیا کرتے ہیں. اس لیے وہ محروم رہ جاتے ہیں اور دوسرے لوگ جو اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس میں یہ تین چیزیں بنیادی پائی جائیں، کہ جن میں عقیدت ہو، جن میں ادب ہو اور جو کیا کرنے والے ہوں، اطاعت کرنے والے ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ میرا وارث بنا. اب یہاں وارث بنانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جی میرا کوئی مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، میری کوئی کمپنیاں چل رہی ہیں، اس کا وارث بن جائے. یہاں سے بعض لوگوں نے یہ مطلب لیا ہے کہ جی یہ دیکھیں قرآن میں بھی بتایا گیا ہے کہ نبی کے جو ہیں وارث ہوتے ہیں، تو انہوں نے غلط سمجھا اس بات سے. یعنی نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنے مال کا وارث کسی کو نہیں بناتے، وہ اپنے علم کا وارث بنا کر جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ہم جو ہے اپنے پیچھے مال جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سارا صدقہ ہوتا ہے، وہ مال وراثت نہیں ہوتا. ہاں، نبیوں کی جو وراثت ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے، وہ ان کی باتیں ہیں، حکمت والی باتیں ہیں، وہ ان کی وراثت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب باغ فدق کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ اس میں ہمیں بھی حصہ دیا جائے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دینے سے انکار کر دیا. تو یہ انکار اس لیے نہیں کیا کہ آپ نے مال وراثت نہیں دیا، بلکہ آپ نے یہی کہا کہ نبی کی جو وراثت ہوتی ہے وہ یعنی نسب میں یا جو رشتہ داروں میں تقسیم نہیں کی جاتی، وہ صدقہ ہوتی ہے، وہ سب کے لیے ہوتی ہے. ہاں، نبی کی وراثت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے، وہ ان کی تعلیمات ہیں. تو یہ اصل چیز ہے. اور یہی چیزیں جو ہیں جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود یہ مروی ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا مال وراثت کے طور پر نہیں چھوڑتے ہیں، وہ علم اور حکمت کی باتیں وراثت کے طور پر چھوڑ کر جاتے ہیں. تو لہٰذا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ فدق نہ دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جو تعمیل تھی، یہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. تو فرمایا کہ جو وارث بنے میرا اور وارث بنے یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا، اور بنا دے اسے اے رب پسندیدہ سیرت والا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا. اے زکریا، ہم مجدہ دیتے ہیں تجھے ایک بچے کی ولادت کا. اب وہ دعا قبول ہو گئی اور اس عمر کے اندر 120 سال کی عمر میں بچے کی ولادت کی خوشخبری سنا دی گئی. اور نہ صرف یہ کہ ولادت کی خوشخبری سنائی، بچے کا نام بھی اللہ نے خود بتا دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. اور یہ نام کیسا ہے؟ لم نجعل لہ من قبل سمیا، ہم نے نہیں بنایا اس کا کوئی ہم نام اس سے پہلے. یہ ایسا نام ہے پہلے کسی نے یہ نام رکھا ہی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ نئے نئے نام رکھے جا سکتے ہیں لیکن اچھے نام ہوں، ان کا معنی اچھا ہو، مفہوم اچھا ہو. تو ویسے تو ہم خود نام رکھتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، تو ان کے نام بھی اللہ منتخب کرتا ہے. اللہ نے نام رکھا کہ اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا. اور یہ نام ہم نے ایسا رکھا ہے کہ پہلے کسی کا نام نہیں ہے. اب ہم اسی اس چکر میں کہ جی یہ نام جو ہے
رکھنے کے لیے، نئے نئے نام رکھنے کے لیے لوگ فنکاروں کے، گلوکاروں کے اور پتہ نہیں کن کن بدماشوں کے نام جو ہے رکھ لیتے، جبکہ حکم یہ ہے کہ اللہ کے ناموں پر نام رکھو، اللہ کے نبیوں کے ناموں پر نام رکھو، یا آپ جو بھی نام رکھیں نیا رکھیں لیکن وہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے صحیح ہونا چاہیے، اس کا مفہوم صحیح ہو، مفہوم غلط نہ ہو۔ اگر نام کا مفہوم غلط ہے تو اس کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ یا اسی طرح بعض لوگ نام ایسے رکھتے ہیں کہ وہ نام ہوتا ہی نہیں ہے، حروف ہوتے ہیں، کہ جی قرآن کا کوئی لفظ ہے تو اٹھا کر وہی رکھ دیا، فیہا لا ریب۔ تو یہ مقصد، اس کے لیے کوئی عقل بھی ہونی چاہیے کہ آپ جب کوئی چیز، کوئی نام رکھ دیں تو نام کا کوئی مطلب ہو، اور وہ نام ہی ہو، وہ کوئی حرف نہ ہو، وہ کوئی فعل نہ ہو بلکہ اسم ہو، وہ نام ہی ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہم نے یہ ایسے نام، اس کا ایسا نام رکھا ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھا۔ قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کی، میرے رب کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاں لڑکا؟ یہ تعجب کے لیے نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ اس عمر میں، حالانکہ دعا بھی مانگی ہے اللہ سے، تو دعا کیوں مانگی؟ اسی لیے مانگی ہے کہ مولا تو مجھے اولاد عطا فرما، تو اب تعجب کی کیا بات ہے؟ آپ کو تو یقین کامل تھا کہ میرا رب دے سکتا ہے اس عمر کے اندر بھی، لیکن یہ جو سوال تھا یہ اس طرح تھا کہ آیا مجھے میری بیوی کو جوان کر دیا جائے گا یا اسی حالت میں ہمیں جو ہے بیٹا عطا کیا جائے گا؟ تو عرض کی کہ میرے رب کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاں لڑکا، حالانکہ میری بیوی بھانج ہے اور میں خود پہنچ گیا ہوں بڑھاپے کی انتہا کو۔ بیوی بھانج ہے یعنی اولاد کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور میں بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکا ہوں، تو کس طرح اولاد ہوگی؟ قال كذلك، فرمایا یوں ہی ہوگا۔ قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ اس کبر سنی میں بچہ دینا میرے لیے آسان بات ہے، اس بڑھاپے میں بھی بچہ عطا کر دینا اسی حالت میں میرے لیے تو آسان ہے، کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میرے لیے آسان ہے، میں اسی طرح دے دوں گا۔ تو اس بڑھاپے کے اندر، یعنی بڑھاپے میں وہ صلاحیتیں دے دی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں پیدا ہوئے، اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا اس سے پیشتر، حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے، تمہیں بھی تو پیدا کیا، کچھ بھی نہیں تھے، تو اسی طرح جس طرح تمہیں پیدا کر دیا میں یحییٰ کو بھی پیدا کر دوں گا۔ قال رب اجعل لی آیہ، زکریا علیہ السلام نے عرض کی ہے میرے رب ٹھہراؤ میرے لیے کوئی علامت، میرے لیے کوئی علامت نشانی تو ہو، مجھے پتہ چلے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، جواب ملا تیری علامت یہ ہے کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے 3 رات تک، حالانکہ تو بالکل تندرست ہوگا۔ یہ علامت اور نشانی بتائی، یعنی جب حمل ٹھہرے گا تو آپ 3 دن تک درست ہوتے ہوئے بھی تندرست ہوں گے، کوئی یعنی بیماری نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مقصد یہ ہے کہ اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، جب اولاد ملے تو اولاد کے ملنے پر خوشی منانی چاہیے نا، لیکن خوشی کیسی ہو؟ ڈھول باجے ہوں، دھوم دھڑکا ہو، کوئی اور نافرمانیاں ہوں، شیطان کو خوش کرنے والے کام ہو، نہیں، بلکہ اس میں اللہ کی تسبیح ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی نعمتیں بیان کی جائیں، محافل رکھی جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، کلام پاک کو پڑھا جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، پھر آپ نکل کر آئے اپنی قوم کے پاس اپنے عبادت خانے سے، تو اشارے سے انہیں سمجھایا کہ تم پاکی بیان کرو اپنے رب کی صبح و شام۔ یعنی ایک چیز تو یہ، حضرت زکریا علیہ السلام باہر نکلے، لوگوں کے پاس آئے تو آپ بات نہیں کر پا رہے تھے،
آپ اللہ کی تسبیح میں حمد میں جو مصروف تھے، اور لوگوں کو اشارے سے آپ نے بتایا، کیا بتایا؟ کہ تم بھی اللہ کی تسبیح کرو صبح شام، اس حالت کے اندر کہ جب آپ بول نہیں سک رہے، اور یہ اللہ نے ایک علامت اور نشانی رکھی تھی، اس وقت بھی اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے، تبلیغ کا کام چھوڑ نہیں رہے، لوگوں کو پھر بھی اشارے سے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کا ذکر کرو، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اب یہ قرآن نے بتایا ہے کہ جی مقصد یہ ہے کہ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے گھر میں عطا فرما دیے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ نے ان کو بھی حکم دیا، کیا فرمایا؟ اے یحییٰ پکڑ لو اس کتاب کو مضبوطی سے۔ وہ تورات کی جو ہے تبلیغ کیا کرتے تھے، تورات پر عمل کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی تورات کی تعلیمات کو عام کرتے تھے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم ملا کہ آپ نے بھی اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اللہ نے مجھے آپ کو بھی یہ حکم دیا کہ اس کتاب کو، یہ جو قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس کو جو ہے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیں؟ یہ تو مطلب نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس کی تعلیمات پر مضبوطی سے عمل کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا کہ خذ الکتاب بقوہ، مضبوطی سے پکڑو۔ یہ کتاب قوت مانگتی ہے، اس کے نفاذ کے لیے بھی قوت کی ضرورت ہے، اور اس کے پرچار کے لیے بھی قوت کی ضرورت ہے، اور اس پر عمل کے لیے بھی قوت کی ضرورت ہے۔ یہ صرف اچھے اور بہترین سروں کے ساتھ صرف پڑھ لینے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے دی اسی لیے کہ اس کو ہم اپنی زندگیوں پر نافذ کر دیں۔ تو فرمایا کہ اے یحییٰ پکڑ لو اس کتاب کو مضبوطی سے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے عطا فرما دی ان کو دانائی جب کہ وہ بچے تھے، یعنی ابھی بچے تھے، تو اسی بچپنے میں اللہ نے آپ کو کتاب تورات کی سمجھ عطا فرما دی، دانائی عطا فرما دی، حکمت عطا فرما دی، نبوت عطا فرما دی۔ بچپنے میں ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی ہے۔ اور کیا دیا اللہ نے؟ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، نیز عطا فرمائی دل کی نرمی اپنی جناب سے اور نفس کی پاکیزگی۔ یہ اللہ نے اپنی کتاب، آخری کتاب قرآن میں ان کی تعریف اور توصیف کی ہے۔ کیوں تعریف اور توصیف کی ہے؟ کہ ان کے ماننے والوں نے خود اپنی کتابوں میں ان کے لیے ایسی باتیں لکھی ہیں جو سراسر نبوت کے مقام اور مرتبے کے خلاف۔ اللہ پاک ان کی بیان کر رہے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کو میں نے اپنا نبی بنایا۔ یہ کیسے ہیں؟ عطا فرمائی دل کی نرمی اپنی جناب سے اور نفس کی پاکیزگی عطا فرمائی، بڑے نرم دل تھے، اور نفس کی پاکیزگی بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ تو یہ دل کی نرمی، حدیث پاک ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ جہاں نرمی آ جاتی ہے وہاں حسن آ جاتا ہے، اور جہاں سختی آتی ہے تو وہ سب کو بیکار کر دیتی ہے۔ تو نرمی اللہ کو پسند ہے، اس کے اندر زینت ہے، اور جو سختی ہے وہ ساری زینت کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کو نرمی پسند ہے، اس لیے فرمایا کہ ان کے اندر نرمی بھی تھی اور نفس کی پاکیزگی بھی تھی۔ اور کیا تھا؟ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے، جس کی پرہیزگاری کی خود اللہ تعالیٰ جو ہے تصدیق کرے تو کتنا بڑا متقی ہوگا۔ تو فرمایا کہ وہ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ خدمت گزار تھے اپنے والدین کے، اور ماننے والوں نے اس کا الٹ لکھا اپنی کتابوں کے اندر۔ قرآن نے کیا کہا؟ کہ وہ اپنے والدین کے خدمت گزار تھے، اور وہ جابر اور سرکش نہ تھے، نہ وہ جابر تھے نہ سرکشی کرنے والے تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہو ان پر جس روز وہ پیدا ہوئے، اور جس روز وہ انتقال کریں گے، اور جس روز انہیں اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ یہ تین اوقات سب سے زیادہ سخت ہوا کرتے، یعنی ایک تو انسان اس کائنات کے اندر آتا ہے، پیدائش کا وقت، تو ایک نئی دنیا میں آتا ہے، ایک نئے ماحول میں آتا ہے، اس لیے روتا ہوا آتا ہے کہ ایک نیا نظام ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان مرتا ہے
تو بالکل یکسر تبدیل اگلی کنڈیشن ہوتی ہے، اگلی حالت جو ہوتی ہے وہ اس میں جاتا ہے. تو وہاں بھی صورتحال ایسی ہی ہوتی ہے. وہ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بدکار ہوتا ہے تو وہ بھی واویلا مچا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تم کہاں لے کے جا رہے ہو، ہائے افسوس تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، یہ آگے مت لے کر جاؤ. اور جو نیکوکار ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے جلدی میری منزل کی طرف لے جاؤ. فرمایا کہ اس آواز کو انسانوں کے علاوہ ہر شے سنتی ہے. حدیث شریف میں کیا فرمایا؟ انسانوں کے علاوہ ہر شے اس آواز کو سنتی ہے، مردے کی وہ آواز جو ہوتی ہے. اور اسی طرح تیسرا جو وقت ہے وہ ہے حشر کا. جب حشر کے دن کھڑا کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا اور جنت اور جہنم جو ہے تقسیم کی جائے گی، تو اس وقت کا بھی عالم بڑا خطرناک ہوگا. تو ان تینوں اوقات میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے سلامتی ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے حکم کو اتنا مضبوطی سے تھاما کہ اس کے لیے اپنی جان قربان کر دی اور کسی کو بھی کوئی رعایت نہیں دی. حتیٰ کہ وقت کے جو امراء تھے اور بادشاہان وقت تھے وہ بھی آپ سے لرزہ بر اندام رہتے تھے. اور ایک ایسے ہی جرم کے اندر آپ کو قید کر دیا گیا کہ جی آپ نے بادشاہ وقت کے خلاف یہ بات کی تھی تو لہٰذا آپ کو قید کر دیا گیا. اور پھر اس بادشاہ وقت کے جشن کا وقت آیا. بنی اسرائیل کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب اس کی پیدائش کا وقت آیا، ولادت کی خوشی کا دن آیا تو جشن منائے جانے لگے، خوشیاں ہونے لگیں. وہ خوشیاں جو آج ہم نے اپنا رکھی ہیں، ڈھول باجے ہوتے ہیں، رقاصائیں ہوتی ہیں، دھوم دھڑکا ہوتا ہے، تو وہ وہاں بھی ہونے لگا. اور اس خوشی میں وہ اس نے کہا کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتی ہو. ایک رقاصہ سے کہا تو اس نے کہا کہ مجھے یوحنا بپتسمہ جو دینے والے ہیں ان کا سر چاہیے. تو چونکہ آپ کو قید کیا ہوا تھا تو اس نے حکم دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کو قلم کیا جائے اور لا کر وہ اس رقاصہ کو تھالی میں پیش کر دیا گیا. اللہ کے نبی کو امت نے اپنے نبی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، ان کا سر قلم کر دیا اور رقاصہ کے حوالے کر دیا. لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ اللہ نے مجھے جو یہ حکم دیا تھا کہ خذل کتاب بقوہ، کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا، میں نے اس کا حق سر قلم کر کے بھی ادا کر دیا. مطلب اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے، سر اپنا قلم کروا دیا ہے، لیکن حق بات سے پیچھے نہیں رہا میں. تو اللہ نے ان کے لیے سلامتی کی جو ہے یہاں بتا دیا کہ ان کے لیے سلامتی ان تینوں اوقات کے اندر. اب ان کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک عجیب انداز میں ہوئی نا، اس بڑھاپے کے اندر. اور بھانج آپ کی حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ بھی بھانج ہیں اور ایسے میں اولاد عطا فرمائی. یہ ایک عجیب معاملہ تھا. اس سے بھی عجیب تر معاملہ ایک اور جس کا ذکر اب آگے کیا جا رہا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیجیے کتاب میں مریم کا حال. اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا. یہ مریم جو نام ہے اس کا مطلب ہے خادمہ، خدمت گزار، عبادت گزار، بلند و بالا. اور قرآن میں صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام آیا ہے اور کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں آیا. یہ واحد خاتون ہیں جن کا قرآن میں نام آیا. تو فرمایا کہ ان کا حال بیان کیجیے. یہ وہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں کہ جن کی والدہ نے منت مانی تھی. منت یہ مانی تھی کہ مولا میرے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد دے دے، اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا اس کو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے جو ہے وقف کر دوں گی. اللہ نے جب ان کے ہاں یہ خوشخبری رکھی اور جب پیدائش ہوئی تو بیٹے کے بجائے بیٹی تھی حضرت مریم علیہ السلام. تو اللہ نے فرمایا کہ جو بیٹی دی ہے یہ بیٹے کے مقابل نہیں ہو سکتی، یعنی یہ بیٹے سے بہت اعلیٰ ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے. انہوں نے اسی بیٹی کو بیت المقدس میں خدمت کے لیے وقف کر دیا. اور پھر یہ حضرت زکریا علیہ السلام جو آپ کے خالو تھے رشتے میں، ان کی سرپرستی میں وہاں جو ہے عبادت میں مصروف رہیں. تو آپ کے لیے ایک الگ جگہ منتخب کر دی گئی تھی جہاں آپ عبادت کیا کرتی تھیں. تو بتایا کہ
جب وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا، فاتخذت من دونہم حجابا، پس بنا لیا اس نے لوگوں کی طرف سے ایک پردہ۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ مردوں اور عورتوں میں پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، تو پردہ کر لیا کہ بھائی تاکہ مرد جو ہیں وہ اس حصے میں نہ آ سکیں۔ اور ہم تو کہتے ہیں جی یہ تو پرانے دور کی باتیں، اور آج ہمارا سارا آپ دیکھیں تقریبات کا ماحول وہ سارا یورپی اور انڈین اور دشمنان خدا کے جو طریقے وہ سارے ہم نے اپنا لیے ہیں، اور کہنے کو ہم مسلمان ہیں، داڑیاں بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں ویسے کہ ویسے ہیں۔ تو ہم میں اور عام لوگوں میں فرق کیا ہے؟ ایک نماز پڑھنے والا، ایک مسجد میں آنے والا، داڑھی رکھنے والا، ہم بھی اگر وہی کام کریں تو پھر جو بالکل دنیا دار ہے، جس کا دین سے مسجد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اس کو پھر ہم کیا برا کہیں؟ تو ہمیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ عملاً ہم کیا کرتے ہیں، کیا عملاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا کہ ہم ایسے کریں؟ تو بتایا یہ کہ انہوں نے کیا کیا، پردہ ڈالا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنے جبرائیل کو، پس وہ ظاہر ہوا اس کے سامنے ایک تندرست انسان کی صورت میں۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں عبادت میں مصروف تھیں کہ اچانک ایک خوبصورت انسان نمایاں ہو گیا۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ ایک تندرست انسان کی صورت میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم بولی میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی تجھ سے اگر تو پرہیزگار ہے۔ تو آپ گھبرا گئیں کہ اس جگہ پر یہ مرد کیسے آ گیا، تو آپ نے فوراً اللہ کی پناہ طلب کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اگر گناہ سے بچنے کا کوئی راستہ بھی نظر نہ آتا ہو تب بھی وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی رحمت اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، اس کو بچا دیتی ہے۔ تو آپ نے فوراً اپنے رب کی پناہ طلب کی کہ میں اپنے رب کی پناہ طلب کرتی ہوں، تو تجھے بھی یہ کہتی ہوں کہ اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو مقصد تیرا کوئی برا ارادہ تو نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں عطا کروں تجھے ایک پاکیزہ فرزند۔ یعنی آپ نے بتایا کہ میں تو فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے۔ احادیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ انسانی شکل میں آئے، اور اکثر حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل صورت میں آیا کرتے تھے اور محفل میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور بعض مرتبہ اس کے علاوہ بھی شکل اور صورت میں آ جاتے تھے۔ یعنی ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک اجنبی شخص آیا اور اس پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے، اور بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے، اور اس نے اس طرح کے سوالات کیے، اور پھر جب وہ چلا گیا تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں پہچانتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے تمہیں دین کی باتیں سکھانے کے لیے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات انہوں نے اس وقت کیے، تو فرمایا کہ یہ سوالات اس لیے کیے تھے تاکہ تمہیں دین کی سمجھ آئے۔ تو وہ انسانی شکل میں وہاں پر پہنچے اور کہا کہ مجھے میرے رب نے بھیجا کس لیے؟ لے اہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں عطا کروں تجھے ایک پاکیزہ فرزند۔ بیٹا دینا، اولاد دینا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ لے اہب لک غلاما زکیہ، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ وہ ہمارے بھائی جو صرف اس بات پر کہ جی کہہ دیا کہ یہ پیر صاحب نے دے دیا ہے، بڑے پیر صاحب نے دیا ہے، کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا۔ تو یہاں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کیا خدا ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ بیٹا دینے والا تو اللہ ہے، جبرائیل امین بیٹا کہاں سے دیں گے؟ تو مقصد کیا ہے؟ حقیقی طور پر عطا کرنے والا تو اللہ ہے، ذریعہ اور سبب جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ بالکل اسی طرح جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ پیر صاحب نے دے دیا
بڑے پیر صاحب کی دعاؤں سے مل گیا یا فلاں پیر صاحب نے مجھے دے دیا، تو ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وسیلہ اور ذریعہ بنے، یعنی ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے اللہ نے عطا فرمایا، دینے والا تو اللہ ہے، کوئی انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا ہے، دیتا اللہ ہے، ذریعہ اور سبب بناتا ہے وہ بھی اللہ ہی بناتا ہے، تو یہ ذریعہ اور سبب ہے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ مجازن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جی فلاں نے مجھے دیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، یہ صحیح ہے کہ جی فلاں ڈاکٹر نے جو ہے نا بس مجھے صحیح کر دیا، تو ڈاکٹر کون صحیح کرنے والا؟ صحیح کرنے والا میرا رب ہے، ہاں یہ ذریعہ اور سبب بنا، یہ ڈاکٹر ذریعہ اور سبب بنا۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں عطا کروں ایک پاکیزہ فرزند، اس لیے میں آیا ہوں۔ قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ اب یہ اس سے بڑی قیامت تھی، ایک تو اچانک ایک شخص نمودار ہوا، آپ گھبرا گئیں، اور پھر جب اس نے اطمینان دلا دیا فرشتے نے کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوں، اور جو خبر دی تو وہ تو قیامت سے کم نہیں تھی۔ خبر کیا تھی؟ کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات کرتے ہو؟ حیرت سے بولی یہ بندہ خدا کیوں کر ہو سکتا ہے میرے ہاں بچہ، حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے، اور نہ میں بدچلن ہوں، میری شادی نہیں ہوئی، میرا نکاح نہیں ہوا، میں بدچلن بھی نہیں ہوں، تو میرے ہاں کیسے اولاد ہوگی؟ قال کذلک، جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ درست ہے۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے فرمایا یوں بچہ دینا میرے لیے معمولی بات ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور مقصد یہ ہے کہ ہم بنائیں اسے اپنی قدرت کی نشانی لوگوں کے لیے اور سراپا رحمت اپنی طرف سے۔ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تجھے ایسے ہی دینا ہے، اور اس لیے بھی دینا ہے کہ تاکہ نشانی بنا دیں ہم اس کو، اور سراپا رحمت اپنی طرف سے اس کو بنائیں۔ وہ بچہ اس لیے پیدا کریں گے، وہ نشانی ہوگا ہماری طرف سے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، مطلب اب کوئی اس میں آگے پیچھے والی بات ہی نہیں ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ تو یہاں یعنی وہ جو عقل کے پیروکار ہوتے ہیں، عقل کے پجاری ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں بس اس سے ہٹ کر ہو ہی نہیں سکتا ہے، یعنی اللہ کا نظام تو یہی ہے کہ مرد اور عورت کے اختلاط سے جو ہے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے یہ بتایا کہ میری قدرت یہ بھی ہے کہ میں بن باپ کے اولاد عطا کر دوں۔ جس رب کی قدرت یہ ہے کہ وہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دے، مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ دوسری شکل کیا ہو سکتی تھی کہ بغیر باپ کے، بغیر مرد کے، بغیر عورت کے جو ہے پیدا کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا کو بغیر عورت کے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر دیا۔ اور ایک شکل یہ ہو سکتی تھی کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو، تو وہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اور ایک شکل وہ تھی جو حضرت یحییٰ علیہ السلام والی گزری کہ بانجھ پن میں اور بڑھاپے کے اندر 120 سال کی عمر کے اندر اولاد عطا کرنا، اللہ نے اس کو بھی واضح کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کے کئی فلسفیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس طرح پیدائش کو ماننے سے ہی انکار کر دیا، اور یہود و نصارہ نے اس پر بڑی چیمگوئیاں کی، اور حضرت مریم علیہ السلام پر بڑی تہمتیں لگائی ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی ہمارے ملک کے، ہماری تاریخ کی نامور شخصیات بھی اس سے متاثر ہوئیں، اور انہوں نے قرآن کو تو چونکہ بدل نہیں سکتے تھے، لیکن اس کی ایسی تشریح اور تفسیر کی کہ جس کو تحریف کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، یعنی تحریف کر ڈالی۔ کہا کہ جی یہ تو صرف خوشخبری تھی، مقصد یہ تھا کہ جب تم شادی کرو گی پھر بچہ پیدا ہوگا اور اس کو یہ ہوگا اور اس کو وہ ہوگا، اور پھر طرح طرح کی یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں باتیں ملا کر اس بات کا بتنگڑ بنا دیا، یعنی قرآن کی جو بات ہے اس کی جو ہے انہوں نے تحریف کر ڈالی۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ کیا فرمایا؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پس وہ حاملہ ہو گئیں اس بچے سے، پھر وہ چلی گئیں اسے شکم میں لیے کسی دور جگہ۔ اب آپ بتائیے کہ جس عورت کی شادی ہو چکی ہو اور اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہو،
تو ولادت جب ہوگی تو وہ گھر سے باہر چلی جائے گی کہیں دور جہاں کوئی دیکھے نہ، یا وہ اپنے گھر میں رہے گی؟ ظاہر بات وہ تو اپنے گھر میں رہے گی، اس کے آگے پیچھے بھی خادمائیں ہوں گی، دوسری عورتیں ہوں گی جو اس کا خیال رکھیں گی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اس بچے کو لے کر، یعنی حاملہ ہوئی، حمل کو لے کر وہ چلی گئی اسے شکم میں لیے کسی دور جگہ۔ وہ دور کون سی جگہ تھی اس پر بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو قریب ترین بات معلوم ہوتی ہے وہ بیت اللحم ہے، جس جگہ کو کہا جاتا ہے بیت اللحم۔ چونکہ معراج کے واقعہ میں موجود ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جگہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور آپ نے 2 رکعت نماز بھی ادا فرمائی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پس لے آیا انہیں درد ذہ ایک کھجور کے تنے کے پاس۔ درد ذہ یعنی بچے کی پیدائش کا جو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ آپ کو ایک درخت کے پاس لے آئی۔ بسد حسرت و یاس کہنے لگیں، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کہنے لگیں کاش میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے اور بالکل فراموش کر دی گئی ہوتی، میرا نام و نشان ہی نہ ہوتا۔ انسان کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کی عزت ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ خود مطمئن ہو گئیں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کی طرف سے یہ سب کچھ ہے، لیکن لوگوں کو کیسے مطمئن کریں گے؟ تو یہ ایک ایسی بات تھی کہ آپ نے کیا کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، کہ اب اس بچے کو لے کے ظاہر بات ہے مجھے تو لوگوں کے پاس جانا ہوگا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ اب کیا جواب دوں گی، کیا ہوگا، یہ آگے انشاءاللہ تعالی پھر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔